السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دینیات سیکنڈری کورس فار 9 کلاس اسٹوڈنٹ. درس قرآن سورہ تکاثر کی نصیحت، قیمتی نصیحت. اس سے پہلے ہم نے سورہ تکاثر کی فضیلت وہ لفظی ترجمہ پڑھا تھا. اب اس کی قیمتی نصیحت پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. مال و اولاد کی کثرت پر فقر غفلت کا سبب ہے. مال و اولاد کی کثرت پر فقر غفلت کا سبب ہے. مال و اولاد کی کثرت اور دنیا کے ساز و سامان کی حرص و لالچ نے انسان کو غفلت کی نیند سلا رکھا ہے. غفلت کی نیند سلا رکھا ہے. نہ اپنے پروردگار کا دھیان ہے نہ آخرت کی فکر. بس شب و روز یہی دھن لگی رہتی ہے کہ جس طرح بن پڑے مال و دولت کی کثرت ہو اور میرا کنبہ اور خاندان سب کنبوں اور خاندانوں پر غالب رہے. میرا کنبہ اور میرا خاندان سب کنبوں اور سب خاندانوں پر غالب رہے. دنیاوی غفلت میں انسان کی موت آ جاتی ہے. پھر قبر میں پہنچ کر پتہ چلتا ہے کہ دنیاوی زندگی محض چند روز کی چہل پہل تھی اور ہم سخت غفلت اور بھول میں پڑے ہوئے تھے. موت کے بعد ساز و سامان مال و دولت ہی ثابت ہوتے ہیں، بلکہ آدمی کے لیے بسا اوقات عذاب و وبال کا سبب بن جاتا ہے. عذاب و وبال کا سبب بن جاتے ہیں. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. عنقریب سب پتہ چل جائے گا. عنقریب سب پتہ چل جائے گا. اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ نہ دنیاوی ساز و سامان قابل فقر ہے اور نہ ہی آخرت قابل غفلت ہے قابل غفلت ہے. اے انسان، تیرا یہ خیال ہے کہ مال و اولاد کی کثرت ہی کام آنے والی چیز ہے؟ ہرگز نہیں. عنقریب تجھے معلوم ہو جائے گا کہ یہ زائل و فانی چیز ہے. عنقریب تجھے معلوم ہو جائے گا کہ یہ زائل و فانی چیز ہے. ہرگز فقر کے لائق نہ تھی. خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ آخرت ایسی چیز نہیں جس سے انکار کیا جائے یا غفلت بڑھتی جائے. آخرت ایسی چیز نہیں جس سے انکار کیا جائے یا غفلت بڑھتی جائے. بہت جلد سب کھل کر سمجھ میں آ جائے گا کہ دراصل زندگی اور عیش آخرت کا ہے. دراصل سمجھ میں آ جائے گا دراصل زندگی اور عیش آخرت کا ہے. دنیا زندگی کے مقابل میں خواب سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتی. خواب ہے نا، خواب سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتی. حقیقی عیش تو آخرت کا ہے. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے. اے انسان، تمہارا یہ سمجھنا غلط ہے کہ دنیاوی ساز و سامان ہی سب کچھ ہے. نہیں، بلکہ اگر تم یقینی طور پر جان لیتے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کے سب سامان ہیچ ہے تو ہرگز اس غفلت میں پڑے نہ رہتے. دنیاوی غفلت و انکار کا نتیجہ دوزخ ہے. دنیاوی غفلت اور انکار کا نتیجہ دوزخ ہے. وہ تم کو دیکھنا پڑے گا اور اول تو اس کا کچھ اثر دوزخ میں نظر آئے گا، پھر آخرت میں پوری طرح دیکھ کر آنکھوں دیکھا یقین حاصل ہو جائے گا. دوزخ میں بہت سے لوگ اپنی غفلت اور نافرمانی کی باعث داخل ہوں گے اور وہ لوگ اپنی آنکھوں سے دوزخ دیکھ ہی لیں گے
مگر جو لوگ جنت میں جائیں گے انہیں بھی دوزخ دکھائی جائیں گی تاکہ انہیں جنت کی صحیح قدر معلوم ہو۔ جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کو بھی دوزخ دکھائی جائیں گی تاکہ انہیں جنت کی صحیح قدر معلوم ہو۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ قیامت میں دنیا کی ہر لذت کے متعلق سوال ہوگا۔ قیامت میں دنیا کی ہر لذت کے متعلق سوال ہوگا، چاہے اس کا تعلق کھانے پینے سے ہو، یا لباس و مکان سے، یا بیوی و اولاد سے، یا حکومت و عزت سے۔ ہر شخص سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے متعلق بعض پرس کی ہوں گی کہ تم نے ان کا کیا شکر ادا کیا اور ان کو گناہوں میں خرچ تو نہیں کیا۔ اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ گناہوں میں تو خرچ نہیں کیا۔ بعض نعمتوں کے متعلق تو خود قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں سوال فرمائیں گے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ کان، آنکھ اور دل کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز بندے سے جس چیز کا سب سے پہلے سوال ہوگا وہ تندرستی ہے۔ اس کو کہا جائے گا کہ کیا ہم نے تمہیں تندرستی نہیں دی تھی؟ اور کیا ہم نے تمہیں میٹھا پانی نہیں پلایا تھا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے تھے اور اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی اس طرف متوجہ فرماتے رہتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کو ساتھ لے کر ایک انصاری صحابی کے گھر تشریف لے گئے۔ انہوں نے کھجوروں کا خوشہ پیش کیا جن میں تینوں قسم کی کھجوریں تھیں، تر کھجوریں بھی اور خشک بھی اور کچی پکی کے درمیان بھی۔ صاحب خانہ نے ایک بکری بھی ذبح کی اور آپ اور آپ کے ساتھیوں نے کھجوریں کھائی، کھانا کھایا اور پانی پیا۔ جب سیر ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا کہ نعمتوں کا کیا حق ادا کیا اور ان سے جو قوت حاصل ہوئی اس کو کس کام میں لگایا، شکر ادا کیا یا نہیں، تم کو بھوک نے گھروں سے نکالا، ابھی تم واپس نہیں لوٹے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ نعمت عطا فرمائی۔ ہمیں ایک ایک نعمت کو یاد کر کے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور اس کی اطاعت گزاری میں لگ کر اس کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔